ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین الی یوم الدین۔ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو ایسے بڑے واقعات جو آپ کی نبوت سے پہلے آپ نے سر انجام دیے، ان کا تذکرہ آپ کو پیش کیا جائے گا۔ ان میں سے ایک واقعہ حلف الفضول کے نام سے مشہور ہے، اور دوسرا واقعہ تحکیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حلف الفضول کا واقعہ اس وقت ہوا جب کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 16 ہی سال کی تھی۔ ایک بڑا واقعہ تھا یہ، ایک زبردست کوشش تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد پیش تھی۔ مکے میں اور مکے کے اطراف کی آبادیوں میں عام طور پر دن رات جھگڑے ہوتے رہتے تھے، اور یہ جھگڑے بالعموم تلواروں تک نوبت آ جاتی تھی، تلواریں کھنچ جاتی تھیں ان جھگڑوں میں۔ اس کے علاوہ لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرنا، وعدہ خلافی کرنا، اور ان کا مال ضبط کر لینا، یہ اس معاشرے میں عام سی بات تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو اصلاح کرنے کے لیے، اس کو درست کرنے کے لیے اقدامات کیے، اور اس انداز سے لوگوں سے گفتگو کی اس سلسلے میں کہ ایسے لوگ جو کبھی ایک میز پر بیٹھ نہیں سکتے تھے، ایک ساتھ مل کر کوئی معاہدہ کر نہیں سکتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں سے، آپ کی نرم اور ملائم اور مدلل گفتگو سے ایسے متاثر ہوئے کہ یہ آپس میں مل بیٹھ کر معاہدہ کرنے پر راضی ہو گئے۔ اس میں مکے کے جتنے سرداران تھے وہ بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ قرب و جوار کی جو آبادیاں تھیں ان کے سرداران کو آپ نے اپیل کر رکھا تھا اور دعوت دی تھی، ان سے گفتگو کی تھی، باقاعدہ کئی مرتبہ ان سے ملاقاتیں کر کے آپ نے ان کو اس بات پر آمادہ کیا کہ ایک جگہ بیٹھ کر مل جل کر کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں، کسی ایسے معاملے پر ہم متفق ہو جائیں جس کے نتیجے میں یہ جو ناانصافی ہم معاشرے میں عام طور پر ہم کرتے رہتے ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اور یہ ناانصافیاں عام طور پر ضد اور ہٹ درمی، دشمنی، اور کوئی واقعہ کسی وقت کسی کے ذریعے سے ہو گیا ایسا جس سے کسی دوسرے طبقے کو نقصان پہنچا، تو ایک مستقل دشمنی قائم ہو جایا کرتی تھی، اور ایک دوسرے کے مال کو، ایک دوسرے کی جان کو لوگ اپنے لیے جائز سمجھنے لگتے تھے۔ یہ چیز ظاہر سے بات ہے ایک بڑی پریشانی کا سبب تھی، یہاں تک کہ لوگوں کو عام طور پر
سفر کرتے ہوئے بھی یہ خطرہ محسوس ہوتا تھا جب کہ ہم فلاں علاقے سے گزر رہے ہیں اور فلاں قبیلوں سے ہم گزریں گے، ان لوگوں کے درمیان آج کل کچھ چپلقش چل رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس کی زد میں آ جائیں۔ عام طور پہ یہ مسافروں کو خدشہ رہا کرتا تھا۔ اسی طرح کسی شخص کے سے عہد و پیمان کرنے میں، لین دین کے معاملے میں لوگ ہر وقت اس بات میں رہا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرا فریق ہمارے ساتھ ظلم کرتے، زیادتی کرتے، ہمارا مال دبا کے بیٹھ جائے، واپس نہ کرے، نہ دے، خیانت کر ڈالے۔ یہ احساس رہا کرتا تھا۔ اب جب کسی معاشرے میں اس طرح کا احساس ہو تو کوئی بھی شخص ایک دوسرے کو بھروسہ نہیں کر سکتا۔ یہ بھروسہ آپس میں جو سماجی زندگی کا بہت ہی بنیادی اصول ہے، اگر یہی ختم ہو جائے تو ظاہر ہے جنگل راج اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کی اس کمزوری کو بروقت محسوس کیا اور تمام سرداران قریش سے اور قریش کے علاوہ مکے سے باہر جتنے سردار تھے ان سے گفتگو کر کے اس مقام پر ان کو لے آئے کہ وہ ایک جگہ بیٹھ کر کے بات چیت کریں، مسئلے کو حل کریں اور وہ ایسا کامن پوائنٹ سب کے درمیان میں طے ہو جائے تو وہ یہ ظلم اور زیادتی جو ہے کسی طرح سے ختم ہو۔ اول تو کامن پوائنٹ پر لانا ہی بڑا مشکل تھا ایسے لوگوں کو جو وقت لڑنے بھیڑنے کے پر یقین رکھتے ہوں، جو لوگ بات میں تلوار سوچ لیتے ہوں، ان کو کامن پوائنٹ پہ لانا بڑا مشکل تھا۔ لیکن بہرحال معاشرے میں ایسے بزرگ بھی تھے جو اس صورتحال سے واقف بھی تھے اور رنجیدہ بھی تھے اور چاہتے تھے کہ کسی صورت سے یہ صورتحال ختم ہو، لیکن وہ بیچارے اپنے آپ کو اتنا اہل نہیں پاتے تھے کہ وہ اس قسم کے اقدامات کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اقدامات کیے اور لوگوں کو یکجا کیا اور ایک معاہدہ لوگوں کے درمیان میں طے ہوا، وہ یہ کہ ہم کسی کا مال ناحق نہیں ضبط کریں گے، کسی بھی شخص سے، کسی بھی قبیلے سے کوئی بھی بات ناراضگی کی ہو جائے، ایسے حربے استعمال نہیں کریں گے جیسے حربے ہم اب تک استعمال کرتے چلے آئے ہیں، اور جنگ سے ہر حال میں پرہیز کریں گے، مل بیٹھ کر کے معاملات کو طے کریں گے۔ یہ اس قسم کی زبان کا ایک تحریری معاہدہ ہوا۔ اسی معاہدے کو اصل میں حلف الفضول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ فضول کا لفظ ہے وہ ہماری اردو زبان میں تو صحیح معنی میں استعمال نہیں ہوتا، عربی میں فضول کے معنی ہے فضیلت والا، اونچے مرتبے والا۔ تو عرب کے لوگ بھی اس بات کو سمجھتے تھے، جانتے تھے کہ یہ معاہدہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں اور جدوجہد سے ہوا ہے، یہ ایک پرفضیلت معاہدہ ہے، اسی لیے اس کا نام حلف الفضول رکھا گیا۔ اور اس معاہدے کے کرانے کی وجہ سے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ہی سرداروں سے ملاقاتیں کی، تو آپ کے مزاج کو، آپ کی طبیعت کو، آپ کے بات کرنے کے انداز کو، آپ کے دلائل کو لوگوں نے سنا، محسوس کیا، اور پورے علاقے میں مکے کے باہر بھی اس حیثیت سے آپ کی شہرت ہوئی کہ آپ ایک اچھے اسٹیٹس مین ہو سکتے ہیں اور لوگوں کو جوڑنے کا ایک بہترین ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اس طریقے سے ان کی عزت میں نبوت ملنے سے پہلے ہی اضافہ ہو چکا تھا۔ اس وقت ابھی 16 ہی سال کے تھے آپ جس وقت یہ حلف الفضول کا واقعہ ہوا، اور اس میں آپ کامیاب ہوئے۔
دوسرا واقعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 35 سال کی تھی جب پیش آیا، اور اس کا تعلق کعبۃ اللہ کی تعمیر سے ہے، اس کی مرمت سے ہے، اور کعبۃ اللہ کی دیواریں کافی کمزور ہو گئی تھیں، ان کے گر جانے کا خطرہ تھا۔ تو مکہ کے لوگوں نے، سرداروں نے مل کر کے طے کیا کہ اس کو نئے سرے سے اس کی تعمیر کی جائے۔ چنانچہ اس کی چھت اتروا دی گئی، اس کی دیواریں اتار دی گئیں، اور انہی بنیادوں پر اور اسی سائز میں، اسی بنیادوں کو تبدیل نہیں کیا گیا، چھیڑا نہیں گیا، انہی بنیادوں پر نئے سرے سے دیواریں تعمیر کر کے اس پر چھت ڈال دی گئی۔ اب ظاہر ہے اس طرح کے کام جب کیے جاتے ہیں اور ایسی چیز کے تعلق سے کیے جاتے ہیں جن کے ساتھ بے انتہا تعلق ہوتا ہے، لگاؤ ہوتا ہے لوگوں کا، تو اس میں خدمت کے لیے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ خدمت گار بہت سے مل جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ کچھ محنت مزدوری کرنے والے لوگوں کو اجرت کی بنیاد پر رکھ لیا جاتا ہے۔ تو کچھ لوگوں کو اجرت کی بنیاد پر رکھا گیا اس کام کے لیے، اور کچھ یوں ہی رضاکارانہ طور پر اللہ کے گھر کی خدمت کے جذبے سے اس کام میں لگ گئے، اور بہت تیزی سے نئے سرے سے یہ دیواریں مضبوط بنیادوں پر قائم ہو گئی، چھت بھی پڑ گئی۔ یہ سب نے مل کے کر لیا، کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوا۔ تمام جتنے بھی قبیلے مکے میں تھے سب کے سردار اس میں لگے ہوئے تھے، اور عام لوگ بھی لگے ہوئے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن جب آخر میں حجر اسود کو اس مقام پر نصب کرنے کا وقت آیا، جس مقام پر اصل میں وہ نصب ہوا تھا، جس اونچائی پہ، تو ان میں آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا، ایک دوسرے کے اوپر فوقیت لے جانے کی باتیں ان لوگوں نے شروع کر دی۔ ہر سردار نے اپنی اپنی تعریف میں پل باندھنے شروع کر دی، اپنے اپنے مقام اور مرتبے کا لوگوں کو احساس دلانے دیا کہ مجھے زیادہ حق ہے کہ میں سنگ اسود کو اٹھا کر کے اس مقام پر رکھوں جس مقام پر اس کو رکھا جانا ہے۔ اور جانتے ہیں عرب کے لوگ بڑے گرم خون والے تھے، جہالت ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، ابھی ان کی تربیت تو ہی نہیں تھی، اسی طرز پر سوچتے تھے۔ کعبۃ اللہ سے ان کا تعلق اور لگاؤ تو بے انتہا تھا، لیکن تہذیب نفس ان کے اندر نہیں تھی۔ غرض یہ کہ اس موقع پر بھی صورتحال یہ ہوئی کہ لوگوں نے تلواریں سوچ لیں اور جان دینے کے لیے تیار ہو حجر اسود کی محبت میں، اور اس خدمت کو حاصل کرنے کے کوشش میں کہ حجر اسود میرے ذریعے سے وہ ہر سردار جو تھا وہ تلواریں سونتے ہوئے اپنے نیاموں سے نکالے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ تو کچھ بزرگوں نے وہاں سوچ سمجھ کے، حلف الفضول تو پہلے ہی ہو چکا تھا، معلوم تھا کہ ہاں بھئی یہ ہم لوگوں کو اس طرح کی کام نہیں کرنا چاہیے، طے کر چکے تھے۔ تو کچھ بزرگوں نے مشورہ دیا کہ بھئی ایسا کرو، جھگڑا مت کرو، لڑو مت اس معاملے میں، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، اور اب اس کے بعد جو شخص بھی پہلی مرتبہ حرم کی حدود میں داخل ہو، حرم میں آنے کے لیے، اسے تم اپنا حکم مان لینا، جو فیصلہ کرے وہی قابل قبول سب کو ہونا چاہیے۔ خیر ان کی سمجھ میں آیا یہ معاملہ، اور وہ اس کے لیے تیار ہو گئے۔ ٹھیک ہے، انتظار کیے لیے تھے۔ اب دیکھیں یہ اوپر سے جو ظاہری طور پر جو باتیں چل رہی تھیں وہ تو سامنے آئے گی میرے بیان سے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ بھی حقیقتاً موجود ہے، اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بھی کچھ نہ کچھ اپنا رول رکھتا ہے اس میں۔ اس کی پلاننگ، اس کی تدبیر میں یہ بات شامل تھی کہ اس طرح کا واقعہ ہوگا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حل کراؤں گا اس کو۔ تو احوال اسی طرح کے ہوتے چلے گئے، تو مشورہ بھی اسی طریقے سے آیا، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس انداز سے بات ڈال دی اسی وقت
کہ آپ حرم کی طرف تشریف لے گئے، اور جب وہاں آپ نے قدم رکھا تو سب نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور کہا ارے امین صادق آ گیا، امین صادق آ گیا، اس کا فیصلہ ہمیں منظور ہے، جو کچھ یہ کہے گا ہم اس کو مانیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو احوال کا پتہ نہیں تھا کہ کیا ہونا ہے اور کیا ہوا۔ جب آپ کو بتایا گیا کہ بھائی یہ صورتحال ہے تو آپ مسکرائے اور مسکرا کے اپنی چادر نیچے بچھائی، حجر اسود جہاں رکھا تھا وہاں سے اٹھا کر کے چادر پہ رکھا، اور پھر تمام سرداروں نے کہا کہ سب اس چادر کو پکڑ لیں۔ اب یہ چادر اتنی بڑی تھی کہ جتنے سردار تھے انہوں نے تو اس کو پکڑا ہی پکڑا، اس کے علاوہ اور دوسرے لوگوں کو پکڑنا کے اس میں موقع مل گیا۔ بعض چادر میں اس رکھے ہوئے سنگ اسود کو سب نے مل کر کے اٹھایا اور اس اونچائی تک لے کے پہنچے جس اونچائی پہ اسے نصب کرنا تھا۔ وہاں سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھا کر اس جگہ پر نصب کیا اور پھر کہا کہ اس میں مسالہ دوسرے لوگوں سے بھروا دیا۔ تو اس پہ بھی بڑی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، اور ہر شخص کو یہ احساس ہو گیا ہم لڑنے مرنے کو تیار تھے، اتنی سی بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی، اس کی سمجھ میں آ گئی۔ تو اسی کو اصل میں حکمت کہتے ہیں۔ کوئی کام سامنے ہو رہا ہو، کسی کی سمجھ میں نہ آیا اور کوئی شخص جو ہے وہ اٹھے اور اس کو چٹکیوں میں اس کام کو ٹھیک سے کر ڈالے، صحیح وقت پر صحیح فیصلہ، صحیح انداز، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا تھا۔ تو یہ دو واقعات ایسے واقعات ہیں جو تمام مکے میں اور مکے کے اطراف میں اس انداز سے پھیلے ہوئے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ اس وقت تک وہ نبی نہیں تھے، تو وہ پیارے نبی کہنے کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ محمد محمد محمد، محمد نے یہ کیا، محمد نے یہ کیا، محمد میں یہ خوبی ہے، محمد میں یہ صفات ہیں۔ امین الصادق کے حیثیت سے تو مشہور تھے ہی پہلے سے، اب یہ ایک بہترین انظام کرنے والے، بہترین صلاحیتوں والے انسان کی حیثیت سے بھی آپ عرب معاشرے میں مشہور ہوئے۔ یہ الگ بات ہے جب آپ نے دین پیش کیا تو زبردست مخالفت آپ کی، لیکن بہر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے انتظام کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی سوجھ بوجھ کے اعتبار سے، اپنی سمجھ کے اعتبار سے، اپنی حکمت کے اعتبار سے کسی سے کم نہیں ہیں بلکہ سب سے زیادہ ہیں۔ یہ بہت اہم دو واقعات ہیں آپ کی زندگی میں جو نبوت سے پہلے عمل میں آئے اور لوگوں کے ذہنوں میں ان کی عزت، ان کی تکریم، ان کا اکرام بہت زیادہ بڑھا، اور ایک ذریعہ بن گیا اس بات کا کہ آگے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو آپ کا احترام پہلے ہی سے موجود تھا، تو بہت سے لوگوں نے بالکل اول وہلے ہی میں آپ کی نبوت کو قبول کر لیا۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کو کرنا چاہتا ہے، اپنے کسی بندے سے کوئی کام لینا چاہتا ہے، تو اسی کے حساب سے احوال پیدا کرتا ہے، ماحول بناتا ہے۔ بظاہر ہم اس سطح پر، مادی سطح پر کچھ کام کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں، لیکن اس کام میں رنگ بھرنے کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کی اسی طرح مدد کرتا ہے۔ درود و سلام ہو اس ہستی پر جس کو اللہ رب العزت نے آخری نبی کی حیثیت سے ہمارے درمیان بھیجا اور ہماری ہدایت کا سامان فراہم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
انک حمید مجید۔